ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عزت، احترام، عبادت اللہ رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین احسن الخالقین کی ذات اقدس و طاہر کے لیے، جس نے زمین کو بنایا، انسان کو بنایا، آسمان کو بنایا، روئے زمین پر، آسمان کی چھت تلے، زمین کے فرش کے اوپر بے شمار مخلوقات کو تخلیق فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں عورت اور ہمارا معاشرہ، اس حوالے سے اپنے نقطہ نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھا تھا۔ آج مرد اور ہمارا معاشرہ، اس حوالے سے اپنی معروضات کو گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں رب تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، مردوں کی ذمہ داری، ان کی اہمیت اور ان کا کردار بڑے ہی خوبصورت انداز میں رب تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں کے اعتبار سے سرپرست، سربراہ، محافظ، حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کی جو ریاست ہے، جو گھر کا ایک ادارہ ہے، جو ایک فیملی کی ایک ریاست ہے، اس کا ذمہ دار اور اس کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دینا چاہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اس بات پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست، ذمہ دار، نگہبان، محافظ اور حاکم بنایا ہے؟ بنایا کس نے؟ اگر کسی انسان نے بنایا ہوتا یا مرد اکٹھے ہو کر وہ اپنا ایک
علیحدہ سے ایک قانون بنا لیتے تو اس پر اعتراض بن سکتا تھا کہ مرد ہی سربراہ اور حاکم کیوں ہے، لیکن مرد کو جو قوام، جو محافظ، جو سرپرست، جو محافظ، جو سربراہ بنایا ہے وہ اس نے بنایا ہے جس نے مرد کو بھی تخلیق فرمایا ہے، جس نے عورت کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے مرد کے اندر کن کوالٹیز کو، کن خوبیوں کو، کن صفات کو، کن رعنائیوں کو رکھا ہے، اور عورت کے اندر میں نے کن کن خوبیوں کو رکھا ہے، اور اسی تخلیق کے پیش نظر خالق نے مرد کو قوام، سرپرست اور سربراہ بنایا ہے۔ اس بات پر اعتراض غیر مسلموں نے کم کیا ہے، مسلمانوں نے زیادہ کیا ہے۔ غیر مسلم انہوں نے اتنا اعتراض نہیں کیا اس بات پہ جتنا مسلمان اعتراض کر رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیوں حاکم بنا دیا، عورتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ مردوں کو گھر کا سربراہ یا سرپرست کیوں بنایا ہے، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں، اس کا جو کام، اس کا جو عمل، انہی چیزوں کو دیکھ کر اس انسان کی اس فضیلت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم، سرپرست، سربراہ بنایا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کا معاشرے میں مقام نہیں، یا عورت مرد کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت نہیں، اس کا فیصلہ نہیں، اس کی بات نہیں، اس کا مشورہ نہیں، بلکہ مرد کو سربراہ بنا کر کہا کہ سارے جو گھر ایک رعایا ہے، گھر ایک ریاست ہے، اس ریاست میں آمریت نہیں، صرف ایک کا حکم نہیں، بلکہ سبھی کی باتوں کو لے کر، تجاویز کو لے کر مشاورت کرنے کے بعد فائنل اتھارٹی وہ مرد کے پاس ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، وہ اسی طرح اس کا نظام چلتا ہے، سارے اس کے ڈائریکٹر نہیں ہوتے۔ کوئی ادارہ ہو، تنظیم ہو، ہر فرد اس میں ڈائریکٹر نہیں ہوتا، علیحدہ علیحدہ وہاں پر عہدے ہیں، ایک سب سے اوپر ہے، باقی اس کے نیچے ہیں۔ بینک کا ادارہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا ادارہ ہو، ایک فائنل اتھارٹی ہے اور اس کے نیچے باقی سارا وہ کام چلتا ہے، اور سارے اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نظام چلتا ہے۔ اگر کسی ادارے میں یا کسی تنظیم میں بھی سبھی کو ایک عہدہ دے دیا جائے، سبھی کو امیر بنا دیا جائے، سبھی کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے، نہ وہ تنظیم چل سکتی ہے، نہ وہ ادارہ چل سکتا ہے۔ گھر کا ادارہ بھی اسی وقت چلے گا جب گھر کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اور پھر دیکھیے دین اسلام نے جتنے بھی مشقت کے کام ہیں، جن کے اندر بسا اوقات فیصلے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریوں کے جو کام ہیں وہ سارے دین اسلام نے مردوں کو دیے ہیں۔ نبوت اور رسالت کو آپ دیکھ لیجئے، نبوت کا یہ منصب بہت بڑا عظیم منصب ہے،
لیکن ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رسولوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، دن رات انہوں نے ایک کر کے محنتیں کی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے نہ دن کی روشنی کو دیکھا نہ رات کے اندھیرے کو دیکھا، دن رات ایک کر کے میں نے اپنی قوم کو جو میرا منصب تھا اس کے مطابق میں نے دعوت دی ہے۔ اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ مردوں کو عطا کی ہے۔ نبوت اور رسالت کوئی نبی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جہاد، مجاہد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جہاد کی فرضیت صف اول میں کھڑے ہو کر دشمن سے نبرد آزما ہونا، یہ مردوں پر فرض کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، عورتوں کو نہیں۔ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیے ہیں، تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے فضیلت بھی عطا کر دی ہے کہ فائنل جو آپ کی اتھارٹی ہوگی وہ مرد کی ہوگی گھر کے اندر۔ نیکی کے معاملات، ثواب کے معاملات، اس کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ مرد اگر کرے گا تو اس کو اتنا ثواب زیادہ ہوگا، عورت کرے گی تو اس کو ثواب اتنا کم ہوگا، نہیں۔ نیکی کے معاملات میں، ثواب کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی وہ عورت ہو، خاتون ہو، کسی کے عمل کو اس وجہ سے ضائع نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے۔ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کرنے والا مرد ہو، اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عمل کرنے والی وہ عورت ہو۔ اور سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اکٹھا کر دیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، مومن مرد ہو مومن عورت ہو، فرما برداری کرنے والا مرد ہو فرما برداری کرنے والی عورت ہو، سچ بولنے والا مرد ہو سچ بولنے والی عورت ہو، روزہ رکھنے والا مرد ہو روزہ رکھنے والی عورت ہو، صدقہ کرنے والا مرد ہو صدقہ کرنے والی عورت ہو، اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والا مرد ہو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا مرد ہو اللہ کا ذکر کرنے والی عورت ہو،
ان تمام کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مرد کے لیے تیار کیا ہے، وہی اجر، وہی بدلہ، وہی صلہ، وہی ثواب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی تیار کیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اور اس معاشرے کو دیکھیں جس کو ہم مغربی معاشرہ کہتے ہیں، ایک عجیب آپ کے سامنے نقطہ سامنے آئے گا کہ مغربی معاشرے میں عورت مظلوم ہے اور ہمارے مسلم معاشرے میں مرد مظلوم ہے۔ عموماً یہ نہیں کہا جاتا، عموماً پتہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورت پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، عورت مظلوم ہے، عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے، عورت گھر کے اندر قید ہے، جبکہ عورت مسلم معاشرے کے اندر مظلوم نہیں، مرد مظلوم ہے۔ اور مغرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہے، وہاں پر عورت مظلومانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ مغربی معاشرے کے اندر عورت نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اس کے بعد صبح کے وقت بچوں کو لے کر چائلڈ ہوم کے اندر، کیئر ہوم کے اندر چھوڑ کر آنا ہے، پھر اپنی جاب پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، شام کو واپس آ کر پھر بچوں کو لینا ہے اور پھر باقی سارے کام کرنے ہیں۔ گویا کہ 24 گھنٹے وہاں پر عورت کا یہ سرکل چلتا ہے، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہاں پر عورت بہت آزاد ہے۔ کیا آزادی ہے؟ وہاں تو کولو کے بیل کی طرح وہ عورت پس رہی ہے، وہ تو مظلوم ہے۔ یہاں پر مرد مظلوم ہے کہ دن رات محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا وہ مرد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی وہ ویلیو، جو حیثیت، جو عزت گھر میں ہونی چاہیے، وہ اس کی عزت نہیں ہوتی۔ میں یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں نہیں۔ اسلام نے مرد کو بھی عزت دی ہے، عورت کو بھی عزت دی ہے۔ اسلام نے مرد کا اپنا مقام رکھا ہے، عورت کا اپنا مقام رکھا ہے۔ عورت چاروں روپوں کے اندر، چار روپ عورت کے چاروں مقام والے ہیں۔ بیٹی ہے تو تب بھی اس کا مقام جو اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ عورت کا روپ بہن کا ہے، جو بہن کی عزت، جو احترام دین اسلام نے دیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ عورت کا ایک روپ بیوی ہے، اور بیوی کے جو حقوق اور جو عزت، جو احترام اسلام نے دی ہے، وہ کسی اور نے بیوی کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا۔ عورت کا ایک روپ کہ وہ ماں ہے، تو ماں ہونے کے اعتبار سے عورت کو جو عزت اور احترام دے دیا ہے، وہ انسان کسی اور مذہب کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو تخلیق فرمانے کا جو مقصد تھا عبادت، اور عبادت کا نتیجہ تھا وہ جنت، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے جس طرح عورت کے چاروں روپوں کو عزت اور احترام دیا ہے، اسی طرح مرد کے چاروں روپ وہ بھی عزت، احترام اور مقام اور منصب رکھتے ہیں۔ مرد کا روپ اگر بیٹے کا ہے تو ماں باپ کے دل کا سکون ہے، ماں باپ کے دل کا چین اور آرام ہے۔ وہ اگر بھائی ہے تو وہ اپنی بہنوں کا اور چھوٹے بھائیوں کا بہترین محافظ ہے، اس اعتبار سے بھی اسلام نے اسے عزت اور احترام دیا ہے۔ اگر وہ شوہر ہے، شوہر کا روپ ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کی عزت اور احترام دیا ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرتی، شوہر کو سجدہ کرتی۔ باپ کا روپ مرد کا
اللہ تعالیٰ نے سراپے شفقت رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سراپے محبت رکھ دیا ہے، محبتوں سے بھر دیا ہے اس کو۔ یہ اسلام نے دونوں کو عزت اور احترام دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مرد بیچارہ مظلوم ہے، سارے کام دن اور رات اور مشقت کے کام وہ مرد نے کرنے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں، پھر اسی کو وہی کہ جی مرد کیا ہے، کچھ نہیں، عورت۔ اور آپ دیکھیں کہ مرد دن اور رات محنت مشقت، کتنے مشقت کے کام ہیں، کتنی ذمہ داریوں کے جو کام ہیں جو مرد نے کرنا ہوتے ہیں۔ نماز کی امامت ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کرے گا۔ مسجد میں آنا نماز کی ادائیگی کے لیے جس پر فرض ہے وہ مرد ہے۔ آپ تصور کریں سردی کے اس موسم میں اگر عورتوں کو بھی مسجد میں آنا فرض ہوتا ہر نماز کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے، کتنا مشکل ہوتا۔ لیکن عورتوں پر فرض قرار نہیں دیا کہ فرض نمازوں کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے مسجد میں آ کر وہ نماز ادا کریں۔ یہ عورت کو یہ ایک رعایت مل گئی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر وہ نماز پڑھ لیں، ان کو وہاں پر ثواب ملے گا۔ لیکن مرد پر کہ وہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھانے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی، موسم گرمی کا ہے، موسم سردی کا ہے، پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کر کے نماز اس کو پڑھنا پڑے گی اور مسجد میں آ کر پڑھنا پڑے گی۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، جو مرد ہوتا ہے نا وہ مسجد میں آتا ہے، نماز کے وقت میں مرد جو ہوتا ہے نا وہ مسجد میں آتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر نماز کے اوقات میں جو مرد ہوتا ہے نا وہ مسجد میں آتا ہے۔ اور ذمہ داریاں، اور خصوصاً آپ اگر دیکھیں سانگلے کی بسوں کا حال، اور شام کے وقت جو فیصل آباد سے سانگلے کو بس آتی ہے، وہاں پر جو بس کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا سنا تصاویر میں یا سفر کر کے ہوگا، اور جو بس کے اوپر چھت کے اوپر جو ماحول ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ سانگلے کی خواتین بس کے اوپر ہوں؟ اگر برابری کا حق ہوتا تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ بس کے اوپر بھی خواتین آدھی ہوں، آدھے بندے ہوں، اور بس کے اندر بھی۔ وہ کنڈکٹر حالانکہ جیسے مرضی وہ آپ کہتے ہیں وہ بد زبان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ مرد کو کہیں گے بھئی آپ نے سیٹ پہ نہیں بیٹھنا، عورت کو سیٹ پہ بٹھانا ہے۔ بوڑھا آدمی بھی ہوگا اسے کہیں گے آپ مرد ہیں نا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، عورت کو سیٹ دینی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو عورت کو عزت اور احترام دیا ہی بہت جاتا ہے، بیچارہ مرد بیچارہ مظلوم ہے۔ مرد کا کام ہے اولاد کا پیٹ بھرنا، مرد کا کام ہے اولاد کا، بیوی کا پیٹ بھرنا، اور بیوی کا کام ہے اولاد کے کان بھرنا۔ مرد تو سارا دن باہر ہے، عورت گھر پہ ہے، بچے گھر پہ ہیں۔ آپ ایک اور گھر میں تجزیہ کر کے دیکھیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کو چاچو اچھا لگتا ہے یا ماموں اچھا لگتا ہے۔ چھوٹے بچے جو اتنا فہم نہیں رکھتے، جو صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں آپ کو چاچو اچھا لگتا ہے یا ماموں اچھا لگتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ماموں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ جو کان بھرنے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے اس نے سارا دن یہی کہا ہے ماموں آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ کا فلاں ماموں بہت، چاچو وہ تو ایسے ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے تو آپ کو بھائی کو یہ کیا، یہ کیا، آپ کے پاپا کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ کیا۔ بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کو پھپھو اچھی لگتی ہے، خالہ اچھی لگتی ہے؟ وہ خالہ کا خالہ بہت اچھی، آنٹی بہت اچھی، خالہ بہت اچھی ہے، خالہ تو ایسے۔ جب وہ آئی 6 مہینے پہلے اگر کوئی 100 روپے کی چیز لے کر آئی ہوگی، وہ بتائیں گے وہ خالہ آئی تھی، یہ چیز لے کر آئی تھی، یہ کھلونا میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اور پھپھو کا مہینے میں 3 چکر لگاتی ہو، چیزیں لا کر دیتی ہو، وہ اس کو ترجیح نہیں دے گا۔
کیوں؟ جس کے پاس وہ سارا دن بچے ہیں وہ اس کو کہتی رہتی ہے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ وہ مرد بیچارہ کولو کے بیل کی طرح وہ باہر دن رات محنت کرتا ہے، وہ تو کرایہ دار کی طرح شام کو گھر پہ آتا ہے اور آ کر سو کر پھر دوبارہ اگلے دن وہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ تجزیہ کر کے دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر مرد پر کیا کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، کس طرح مرد ایک مظلومانہ زندگی بسر کر رہا ہے کہ سارے مشقت کے کام مرد کرنے کے باوجود پھر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ عورت پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ بھئی عورت پہ یہ ظلم و ستم ہے کہ اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر رکھ دیا، گھر کی چار دیواری کی حفاظت اس کو عطا کر دی، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ زندگی بسر کر رہی ہے۔ کیا اس کے لیے یہ اچھا تھا یا یہ اچھا تھا کہ وہ بازاروں کے اندر گھومتی پھرتی باتیں کرتی اور کتنے 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 ایسے مشکل مصائب جو برداشت کرنا پڑتے ہیں مرد کو وہ برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خبریں سنتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کبھی عورت کے بارے میں سنا؟ ہمارے معاشرے میں مردوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، عورتوں کو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوتا؟ یار ان کے اندر بھی وہی دل ہے، ان کے اندر بھی وہی دل ہے، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں۔ چلے ہوگا کوئی نہ، آپ کہیں گے جی فلاں ایک میں نے سنا تھا، لیکن کتنا ہوگا؟ 10% ہارٹ اٹیک وہ خواتین کو ہوگا اور 90% ہارٹ اٹیک مردوں کو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد ہر وقت وہ اولاد کی فکر میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کے گھر کے اس کی جیب کے اندر پیسے نہیں ہیں وہ شام کو خالی جیب گھر میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی کمائے تو کسی سے مانگ کر آئے گا، اسے پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کا، بیوی کا پیٹ بھرنا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ فکر ہوتی ہے، یہ فکر معاش اس کو اندر سے وہ کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا۔ ظاہری طور پر اولاد کے سامنے وہ کبھی اس طرح کی مایوسی کا اظہار نہیں کرے گا، اولاد کے سر پر وہ شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، حوصلہ دے گا۔ وہ باہر پتہ نہیں کس کس پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے اور کیا کیا اولاد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر کیا بنے گا، کیا ہوگا، اولاد یہ مانگے گی میں یہ کیسے دوں گا، یہ پیسے کیسے کماؤں گا، یہ خرچہ آنا ہے یہ کیسے کروں گا، یہ خرچہ۔ وہ ایسی کشمکش کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایسا ٹینشن وہ کشکار ہو جاتا ہے، آخر کار اندر سے کھوکھلا ہوتا 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 وہ دلی طور پر مریض بن جاتا ہے۔ عموماً کہہ دیا جاتا ہے فلاں کو اٹیک ہو گیا، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں جیلوں کے اندر جو مجرم ہیں، خواہ وہ ملزم ہوں یا مجرم ہوں، خواہ وہ لوگ ہوں جن پر الزام ہے کسی جرم کا لیکن جیل کے اندر ہیں، خواہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے جرم کیا ہے، واقعی مجرم ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اکثر طور پر 90% مرد۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اکثر جرائم کرنے والے مرد، لیکن کیا کبھی یہ نہیں سوچا وہ جرم کرتے کیوں ہیں؟ وہ قتل کا جرم ہے، وہ لڑائی کا جرم ہے، وہ چوری کا جرم ہے، وہ کیا کیوں ہے انہوں نے؟ لڑائی جھگڑا کر کے اگر وہ جیل میں پہنچا ہے تو جہاں پر لڑائی جھگڑا ہونا تھا اس نے اپنی عورتوں کو آگے کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی عورتوں کہا کہ آپ نے گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے، میں آپ کا محافظ ہوں، یہ مشکل وقت ہے لڑائی کا، میں لڑوں گا، آپ نے نہیں لڑنا، آپ گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہیں۔ چوری کا معاملہ ہے، چوری کیوں کی ہے؟ کاروبار نہیں چلتا تھا، کام نہیں چلتا تھا، پیسے نہیں تھے، بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سبھی چوروں کی بات نہیں کر رہا، یہ عام ایک بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں کی کہ وہ کیسے کیسے یہاں پر آئے، یہ پیشہ کیوں اختیار کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر یہ چوریاں کرتے ہیں،
بھوکے بچے نہیں دیکھے جاتے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ فیصل آباد کا سنایا تھا، ایک رکشے والا جس کے پاس میں بیٹھا رکشے والے کے ساتھ، اس نے تھوڑا سفر کیا اور کہا قاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا یہ مسئلہ پوچھنا خودکشی کرنے کا؟ میں نے کہا کیوں کرنی خودکشی؟ کہتا ہے میری 7 بیٹیاں ہیں، رکشہ چلاتا ہوں، کبھی 400 کبھی 500 کبھی 600 لیتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خالی جیب مجھے جانا پڑتا ہے، اور جو میں کماتا ہوں اسی کا آٹا لے کر جاتا ہوں، اسی کی سبزی لے کر جاتا ہوں، اسی کا گھی لے کر جاتا ہوں، وہی چیز گھر میں تیار ہوتی ہے۔ اس دن مجھے بڑی ہی ندامت ہوتی ہے جب میں خالی جیب جاتا ہوں، میری بیٹیاں بھی بھوکی سوتی ہیں، میں بھی بھوکا سوتا ہوں۔ اپنی بھوک کو تو برداشت کر لیتا ہوں، اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ جرائم پیشہ لوگ مرد نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے کہ وہ جرائم کرنے پر مجبور کس نے کیا ہے، فکر معاش نے جو ذمہ داری لگائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، جو مردوں کو حاکم بنایا ہے، جو سربراہ بنایا ہے، جو سرپرست بنایا ہے، اس وجہ سے کہ وہ فکر معاش ان کی ذمہ داری ہے، معاش کی، گھر کے گزر بسر کی ذمہ داری ان مردوں کی ہے۔ تو جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی آزادی کا مطالبہ نہ کریں مردوں سے کہ ہمیں آزاد کر دو جہاں پر مرضی جائیں، بلکہ ان کا حق بنتا ہے فالصالحات قانتات، وہ ان مردوں کی اطاعت کریں کہ جو آپ کے معاش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر دن رات محنت کرتے ہیں۔ نیک خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے والی اور اس کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے مرد کو ہمیشہ محنت کرنے کے بعد عزت کمانا پڑتی ہے، عورت کو ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر عزت احترام دیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو دونوں کو عزت احترام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر اسی انسان کے نام کو اچھے انداز کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہوگا، جو پیسے کمانے والا ہوگا، جو اچھا نظام چلانے والا ہوگا، اسی کی ویلیو ہے، اسی کی حیثیت ہے، اسی کا مقام ہے۔ عورت کی ہر آدمی رسپیکٹ کرتا ہے، وہ گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، جہاں پر بھی ہو، عورت کو تو بغیر کچھ اس طرح کی محنت کیے اس کو تو عزت احترام مل جاتی ہے، لیکن مرد کو بہت زیادہ مشقتیں کرنے کے بعد اس سٹیج پہ آنا پڑتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے اس گھر کا جو فلاں سربراہ فلاں مرد ہے وہ بہت اچھا ہے۔ گھر کے نظام کے اندر اگر کوئی خرابی ہو تو اس کا سہرا بھی مرد کے ذمے کیا جاتا ہے، جو فلاں مرد چنگانی اس کر کے کر دے چاہیے، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ تو اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے لیے سرپرست ہیں، مرد عورتوں کے لیے حاکم ہیں، تو اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ یہ تو عورتوں کی فضیلت ہے کہ عورتوں کو سہارا دے دیا مرد کے طور پر۔ آپ اس گھر کو دیکھ لیں، 4 دیواری اس کی پکی ہو، مضبوط ہو، دیواریں اچھی ہوں، اگر اس گھر کے اندر بیٹے کے روپ کے اندر، بھائی کے روپ کے اندر، شوہر کے روپ کے اندر، باپ کے روپ کے اندر اگر مرد نہیں ہے، وہ 4 دیواری والا گھر بھی غیر محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہ گھر جس کی 4 دیواری خواہ نہ ہو، لیکن اس گھر کے اندر اگر بیٹے کے روپ کے اندر مرد موجود ہے، یا شوہر کے روپ کے اندر مرد موجود ہے، یا باپ کے روپ کے اندر مرد موجود ہے، وہ محفوظ گھر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ